آج ہم بات کریں گے ایسے بڑے میگا پروجیکٹس کے بارے میں جن پر بلینز آف ڈالرز لگائے گئے ہیں، لیکن آج وہ بالکل نکارہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پروجیکٹس بنائے تو لوگوں کی سہولیات کے لیے گئے تھے، لیکن ایسا کیا ہوا جس سے لوگ آج ان بلینز آف ڈالرز کے پروجیکٹس کو اپنی سہولیات کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ کیوں آج ایک اتنا بڑا روڈ، ایئرپورٹ اور ایک پورے کا پورا سٹی خالی پڑا ہے؟ تو چلیے ان سب کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، انٹر اسٹیٹ H3 ہوائی۔ یہ روڈ امریکہ کی اسٹیٹ ہوائی کے خوبصورت پہاڑوں میں موجود ہے۔ اس کی کل لمبائی 52 میل یعنی کہ 24 کلومیٹر ہے۔ اس کو بنانے کے لیے $1.3 بلین لگ گئے۔ یہ 6 لائن ہائی وے ہے۔ اس کا مین مقصد 2 فوجی اڈوں، پرل ہاربر نیول بیس اور مرین کور ایئر اسٹیشن کو ملانا تھا، لیکن اس کو چند مہینوں کے بعد ہی بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے تھے تو بہت سے فوائد، لیکن جو لوگ نیچر لور ہوتے جب اس پر سفر کرتے تو وہ اس کی خوبصورتی میں اتنا گم ہو جاتے، وہ اپنا سفر روک کر جگہ جگہ رک جاتے اور اس کے خوبصورت سینز کو انجوائے کرنے لگتے، جس سے ٹریفک بہت جام ہو جاتا۔ اس کو بند کرنے کی ایک وجہ یہی بتائی جاتی ہے۔ اس کو بنانے کا پلان سب سے پہلے 1960 میں کیا گیا تھا، لیکن اس وقت مقامی لوگوں نے اس کی بہت مخالفت کی، جس سے اس وقت اس کو بنانے کے لیے روک دیا تھا۔ لیکن 1989 میں اس کا کام دوبارہ شروع کیا گیا۔ اس وقت بھی لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن گورنمنٹ نے ان سب لوگوں کو نظر انداز کر دیا اور بالآخر اس روڈ کو 37 ایئر یعنی کہ 1997 میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ یہ روڈ ایک بہت ہی خوبصورت علاقے میں اس کو بنانے کے لیے بڑے بڑے پلرز بنائے گئے اور اس روڈ کو ان پلرز پر بنایا گیا۔ اس کو پلرز پر اس لیے کھڑا کیا گیا کیونکہ اگر پہاڑوں کو کاٹا جاتا تو اس علاقے کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی۔ ایسا کرنے سے اس روڈ کو بنانے میں بہت زیادہ پیسے لگ گئے۔ پہلے اس کو بنانے کے لیے $250 ملین کاسٹ اسٹیمیٹ کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس پر $1.3 بلین لگ گئے۔ اس روڈ پر آج بھی مقامی لوگ سفر نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے چند ریلیجن کے مقدس مقامات کو گرایا گیا تھا۔ نمبر 2، فورسٹ سٹی ملیشیا۔ جیسا اس کا نام ہے، یہ سٹی بھی بالکل فورسٹ ہے۔ اس کو آرٹیفیشل طریقے سے مکمل گرین رکھا گیا ہے۔ یہ سٹی ملیشیا کے شہر جوہور میں ہے اور یہ سنگاپور سے 20 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس سٹی کو لوگوں نے اب گوسٹ سٹی کا نام دیا ہے۔ اس سٹی کو ایک جزیرے پر بنایا گیا ہے۔ اس کو چائنا کی ایک کنٹری گارڈن نامی کمپنی بنا رہی ہے۔ یہ سٹی چین کے مڈل کلاس اور اپر کلاس لوگوں کے لیے بنائی گئی جو غیر ملک میں اپنا گھر رکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اس پر ٹوٹل کاسٹ $100 بلین آئی۔ اس کو 2016 میں سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس نے 2035 میں مکمل ہونا تھا۔ یہ مقامی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مہنگی جگہ ہے، اس لیے اس میں اب تک 7 سے 9 ہزار بندے ہی رہ رہے ہیں، جبکہ اس کی ٹوٹل سپیس 7 لاکھ بندوں کی رہنے کی ہے۔ اس سٹی میں بہت سی بلڈنگز ہیں جو خالی کھڑی ہیں اور ایک خوفناک منظر پیش کر رہی ہیں۔ اس میں پارک تو ہیں لیکن وہاں کھیلنے کے لیے بچے نہیں۔ یہاں بڑے بڑے روڈز تو ہیں لیکن وہاں چلنے کے لیے گاڑیاں نہیں۔ یہاں پر شاپنگ مالز تو ہیں لیکن ان میں خریدار نہیں۔ یہاں پر سوئمنگ پولز تو ہیں لیکن ان میں نہانے کے لیے کوئی بندہ نہیں۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں۔ اس سٹی میں اب تک صرف چند ہی یونٹ بک سکے ہیں۔ ملیشین لوگ اس سٹی کی بہت مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ سٹی چائنیز کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ ملیشین کے لیے۔ نمبر 3، سیوڈاد ریال سینٹرل ایئرپورٹ، اسپین۔ شاید بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ اسپین یورپ کا ایک موسٹ پاپولر ملک ہے۔ اس میں ہر سال مختلف ممالک سے کئی ٹورسٹ ٹور کے لیے جاتے ہیں۔ سیوڈاد ایئرپورٹ بھی اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے اس ایئرپورٹ کو ایک پاپولر مقام بنایا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ اس ایئرپورٹ کا شمار یورپ کے چند بڑے ایئرپورٹ میں ہوتا ہے۔ اس کی کیپیسٹی 2 ملین لوگوں کی تھی۔ اس ایئرپورٹ کو 2009 میں آپریشنل کیا گیا تھا۔ اس کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ماڈریڈ ایئرپورٹ پر رش تھوڑا کم کیا جائے، جس کی کیپیسٹی 70 ملین لوگوں کی ہے۔ 4100 میٹر لمبے اور 60 میٹر کھلے رن وے کے ساتھ پھیلا یہ ایئرپورٹ اب بالکل خالی پڑا ہے۔ اس کا نام تو سینٹرل ایئرپورٹ ہے لیکن یہ سینٹر میں بالکل بھی نہیں۔ یہ ایئرپورٹ ماڈریڈ سے 200 کلومیٹرز کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایئرپورٹ
اس لیے ناکام ہوا کہ وہ لوگ اتنا زیادہ دور سفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا، اس ایئرپورٹ پر بڑی پروازیں نہیں آتی تھیں کیونکہ اس ایئرپورٹ آنے کی بجائے وہ کیپٹل میں جانا پسند کرتی تھیں، اور بالآخر یہ $1.3 بلین سے بننے والا ایئرپورٹ 2014 میں صرف $12,000 میں نیلام ہوا۔ اس کو ایک مشہور برٹش ٹی وی شو ٹاپ گیئر نے خریدا اور اس کو نقارہ جہازوں کا پارک بنایا گیا۔ نمبر 4، نیپاڈاؤ، میانمار۔ 2002 میں میانمار کے ایک ملٹری افیسر نے اپنے کیپٹل کو چینج کرنے کے لیے خاموشی سے ایک برانڈ نیو سٹی بنا ڈالی اور اس کا نام نیپاڈاؤ رکھا گیا۔ یہ ایک مقامی زبان کا لفظ تھا جس کا مطلب تھا کنگ انہیبیٹنٹ، یعنی کہ بادشاہ کے باشندے۔ وہ اس لیے یہ شہر بنا رہے تھے کیونکہ ان کا اصل کیپٹل فل ہو گیا تھا اور اس میں اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیپٹل کو چینج کرنا یہ کوئی پہلا عمل نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی پہلا ملک تھا جو اپنا کیپٹل چینج کر رہا تھا۔ اس سے پہلے ایجپٹ، تھائی لینڈ اور پاکستان سمیت دنیا کے چند اور ملکوں نے بھی تاریخ میں اپنا کیپٹل چینج کیا تھا۔ اس ایک ملٹری آفیسر نے 2002 میں خاموشی سے اس کیپٹل سٹی کو بنانے کا حکم دیا اور $4 بلین لگا کر اس سٹی کو 2005 میں مکمل کر لیا گیا۔ اچانک ان کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ کیپٹل سٹی کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ یہ سٹی ساحل سمندر کے ساتھ میانمار کے بالکل سنٹر میں بنایا گیا تھا۔ اس سٹی میں اس نے ایک بڑا ایئرپورٹ، شاپنگ مالز اور بڑی بڑی مارکیٹس بنائیں۔ اس میں ایک 20 لینز کا روڈز بھی شامل تھا۔ اس میں ہر فیسلٹیز تو موجود تھی لیکن یہاں رہنے کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا۔ اس میں صرف چند بیوروکریٹ ہی رہے تھے، باقی کا یہ سٹی مکمل طور پر خالی تھا۔ اس کے ایئرپورٹ میں پیک ٹائم پر بھی صرف 5 سے 7 جہاز ہوتے۔ اس طرح یہ بھی ایک یوز لیس پروجیکٹ میں شامل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔